الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں سے آیت نمبر 109 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ یہاں سے چوتھے سپارے کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو۔ یہاں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اے میرے محبوب کی امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، دنیا میں آئی، یعنی دنیا کے اندر جتنی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہترین۔ تأمرون بالمعروف، تمہارا کام، تمہارا منصب یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لے آتے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انصار و مہاجرین ایمان لائے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ منہم المومنون، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام اور اس طرح کے اور حضرات یہودیوں میں سے بھی اور عیسائیوں میں سے بھی مسلمان ہوئے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو اپنی کتابوں میں دیکھا اور ان کو پرکھا، تصدیق کرنے کے باوجود صرف ضد ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بہترین امت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام تشریف لائے، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے۔ انبیاء کرام ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، اس کے بعد دوسرا نبی، یعنی ایک وقت میں بھی کئی انبیاء کرام ہوتے تھے اور وہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ اب قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور خاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک کے لیے اس دین کو آگے مشرق و مغرب ہر جگہ پہ اس کو پہنچانے کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت شریفہ کو بہترین امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا۔ حضرت امام ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، یخبر تعالی عن هذه الامة المحمدیۃ بأنہم خیر الامم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں یہ بتا رہا ہے حضور کی امت کے متعلق کہ یہ بہترین امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ بہترین امت ہے، اس کو احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کیا گیا۔
اور اس امت کے بہترین امت ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس کا معنی یہ بیان فرمایا حدیث پاک میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر الناس للناس، کہ تم لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہو، یعنی تمہاری وجہ سے لوگوں کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا حضور کے ممبر کے پاس اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون آدمی ہے؟ تو حضور نے فرمایا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر اقرأہم، جو سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہو، جس کے پاس علم ہو، وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهِ، اور جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا ہو، خوف خداوندی رکھتا ہو، وَآمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہو، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحْمِ، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، یعنی جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے کہ ظاہر بات ہے مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابہ کرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ سب سے پہلے مخاطب ایمان والوں کو جہاں مخاطب کیا گیا تو حضور کے صحابہ ہیں، اور کفار کو مخاطب کیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ جو اس وقت کفار وہاں تھے اولین مخاطب وہی ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ یہاں مراد صرف وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت موجود تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم الذین ہاجروا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ یہ ایک قول نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَالصَّحِیحُ أَنَّ هَذِهِ الْآیَةَ عَامَّةٌ فِی جَمِیعِ الْأُمَّةِ، یعنی صحیح اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور کی ساری امت مراد ہے۔ کنتم خیر امت سے کہ تم بہترین امت ہو، یہاں مراد حضور کی ساری امت، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ سب اس میں شامل ہیں، کہ اس میں عموم ہے کہ وَالصَّحِیحُ أَنَّ هَذِهِ الْآیَةَ عَامَّةٌ فِی جَمِیعِ الْأُمَّةِ کُلَّ قَرْنٍ بِحَسْبِهِ، یعنی درجہ بدرجہ، کیونکہ سب سے ظاہر بات ہے کہ بلند شان والے تو حضور کے صحابہ ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ خیر القرون قرنی، سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ ملیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ ملے ہوئے۔ تو اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ ان کا درجہ مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَخَيْرُ قُرُونِهِمْ الَّذِينَ بُعِثَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر ان سے جو ملے، ان سے جو ملے۔ تو اس طرح
درجہ بدرجہ حضور کی ساری امت قیامت تک کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں شامل ہے، بہترین امت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی امت کو یہ درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ تمام امتوں سے بہترین امت، اور اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں بے حد و بے حساب فضل و کرم بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ 70,000 میری امت کے ایسے لوگ یدخلون الجنت بغیر حساب، جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ قلوبہم علی قلب رجل واحد، سب کے دل ایک آدمی کی طرح، یعنی سب اسی طرح متقی اور پرہیزگار خوف خدا بندی رکھنے والے ہوں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں فاستزدت ربی عز وجل، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب ذوالجلال اور زیادہ فرما، فزادنی مع کل واحد 70,000۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور عطا فرما دیے، یعنی 70,000 کو 70,000 سے ضرب دو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حضور کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ربی اعطانی 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70,000 عطا فرمائے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فقال عمر یا رسول اللہ فهل استزدتہ، حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے رب کی بارگاہ میں اور زیادہ نہیں مانگا؟ فقال استزدتہ فاعطانی مع کل رجل 70,000۔ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب ذوالجلال اور زیادہ فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70,000 کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور عطا فرمائے۔ تو اس میں وہ تفصیل آ گئی کہ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا تو حضور نے یہ بتایا، قال هل استزدتہ، حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اور نہیں مانگا؟ قال استزدتہ، میں نے اور مانگا، یعنی پہلے 70,000 اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، میں نے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر 70 ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور، پھر میں نے اور مانگا، فقال آتانی ہاکذا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں، ایک لپ بھر کے آپ کی امت میں سے میں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دوں گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکثرنا الحدیث عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ ثم غدونا الیہ، فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، رات کو کافی بات چیت ہوتی رہی کافی دیر تک، پھر ہم صبح کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا اردت علی الانبیاء اللیلۃ بامامہا،
کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلے حدیث پاس ہو اس کا تھوڑا سا تتمہ، کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ حضرت فاروق اعظم نے، حضور نے کہا کہ اتنے جنت میں جائیں گے، حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا حضور اور زیادہ کیجئے، اور زیادہ کیجئے، اور زیادہ کیجئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق، ہاں یہ آگے آ رہی ہے، اس کو ذرا پہلے میں بیان کروں۔ حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وعدنی ان یدخل الجنت من امتی 400,000۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت میں سے 400,000، 400,000 یعنی 4 لاکھ، 100,000 کا 1 لاکھ ہوتا ہے تو 400,000 کا مطلب 4 لاکھ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں یعنی بغیر حساب کے یا مراد ہو۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زدنا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیے۔ قال واللہ ہاکذا، فقال عمر حسبک یا ابا بکر، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں میری امت کو اس طرح بھر کے جنت میں بھیجے گا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر دونوں موجود تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ حضرت صدیق اکبر سے کہ بہت ہو گئے۔ فقال ابو بکر دعنی وما علیک ان یدخلن اللہ الجنت، انہوں نے کہا رہنے دو، اگر اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا تو تمہیں کیا، تمہارا کیا جائے گا۔ فقال عمر انشاء اللہ ادخل خلقہ الجنت بکف واحد، ادخل خلقہ الجنت بکف واحد، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری لب تو نہیں ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں اپنی ساری مخلوق کو ایک ہی لب میں جنت میں بھیج دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو ایک ہی بس جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا چاہے گا تو ایک ہی لب میں ساروں کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر، حضور نے فرمایا کہ عمر سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا یعنی وہ لب جو ہماری سمجھ سے ورا ہے اس کی شان کے مطابق ہے، تو وہ چاہے تو ایک ہی لب بھرے تو ساری مخلوق کو جنت میں بھیج دے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب یہ دوسری حدیث، حضور نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رات کو ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ صبح پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اردت علی الانبیاء اللیلۃ باممہا، رات کو انبیاء کرام مجھ پر پیش کیے گئے اپنی امتوں کے ساتھ، یعنی میں نے یہ غالباً یہ خواب کا واقعہ ہوگا کہ خواب میں دیکھا کہ انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ فجعل النبی یمر ومعہ الثلاثہ، کوئی نبی اس طرح جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف 3 آدمی ہیں، یعنی ان پہ صرف 3 آدمی ایمان لائے تھے۔ والنبی ومعہ العصابۃ، اور کوئی نبی اس طرح جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک گروہ ہے۔ والنبی ومعہ النفر، اور کوئی نبی اس طرح جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک آدمی ہے، یعنی ایک ہی آدمی ان پہ ایمان لایا تھا۔ والنبی ولیس معہ احد، اور کوئی نبی ایسے بھی جا رہے تھے کہ ان پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا، وہ اکیلے ہی جا رہے تھے۔ حتی مر علی موسیٰ علیہ السلام ومعہ قبقبۃ من بنی اسرائیل،
حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام گزرے، ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا جھرمٹ تھا، یعنی وہ لشکر تھا۔ فَأَعْجَبُونِي، تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، اتنے زیادہ لوگ ہیں بنی اسرائیل کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ، تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ فقیلہ، مجھ سے کہا گیا، ھذا اخوک موسیٰ معہ بنی اسرائیل، یہ آپ کے بھائی یعنی انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں۔ قال فقلت فأین امتی، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا کہ پھر میری امت کہاں ہے؟ فقیل انظر عن یمینک، مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے دائیں طرف دیکھیں۔ فنظرت فاذا الضراب قد سد بوجوہ الرجال ثم قیل لی انظر عن یسارک فنظرت فاذا الافق قد سد بوجوہ الرجال، میں نے دائیں دیکھا تو آدمی جنہوں نے یعنی وہ آسمان تک بھرا ہوا ہے۔ پھر کہا گیا بائیں دیکھو، بائیں دیکھا تو ادھر بھی یعنی لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے افق کو بھرا ہوا ہے۔ فقیل لی اردیت، مجھے کہا گیا کہ کیا تم خوش ہو؟ فقلت ردیت یا رب، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں، بے شمار لا تعداد وہ جنت میں جو میرے ساتھ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب تم راضی ہو؟ فقلت ردیت یا رب، میں نے عرض کیا یا رب ذوالجلال میں خوش ہوں۔ قال فقیل لی ان مع ہؤلاء 70 الفا یدخلون الجنت بغیر حساب، اور ان کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فداکم ابی و امی ان استطعتم ان تکونوا من 70 الفا فافعلوا، حضور نے فرمایا ابی و امی، میرے ماں باپ کی قسم یا میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو تم ان 70,000 میں سے ہو جاؤ، یعنی جن کے لیے ضرورت ہی نہ پڑے حساب کتاب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ تو میرے خاص بندے ہیں، ان کو حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ان میں سے ہو جاؤ۔ فَإِن قُصِرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الضَّرَاب، حضور نے پہلے 2 منظر دیکھے تھے نا، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، پھر اس کے بعد 70,000 اور، تو گویا سب سے بڑھ کے مرتبہ وہ 70,000 کا ہوا، تو فرمایا کہ ان میں سے ہو جاؤ۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر وہ پہلا گروہ جو دائیں طرف دیکھا تھا ان کی طرح ہو جاؤ۔ فَإِن قُصِرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْأُفُقِ، ان میں سے نہیں ہو سکتے تو جو بائیں طرف دیکھا تھا جنہوں نے آسمان تک بھرا ہوا تھا ان میں سے ہو جاؤ۔ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ ثَمَّ أُنَاسًا يَتَحَاوَشُونَ، یعنی وہ تم 3 گروہ حضور کے جو ہیں ان میں سے کوشش کرو ہو جاؤ۔ فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَن، حضرت عکاشہ بن محصن حضور کے صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم اے من 70، حضور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں سے کر دے۔ فدعا لہ، حضور نے دعا کر دی۔ اور بعض روایات میں کہ حضور نے فرمایا انت منہم، تو بھی ان 70,000 میں سے ہے۔ فقام رجل آخر، اب ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا ادعو اللہ یا رسول اللہ ان یجعلنی منہم، حضور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ فقال قد سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ جو ہے نا وہ تم سے سبقت لے گئے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اگر اس طرح سلسلہ شروع ہو جائے پھر دوسرا کھڑا ہوگا، تیسرا پھر سبھی یہ کہیں گے، تو ٹھیک ہے ایک وقت تھا موج کا، وہ کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ اس میں ہے کہ دعا کی
تو ایک میں ہے کہ حضور نے گارنٹی دی کہ ٹھیک ہے تو بھی ان میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے جس میں جس طرح چاہیں جیسے کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو یہ درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں کہ حضور کی امت سب سے آخری امت ہے۔ پہلے انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی امتیں پہلے آئیں، تو سب سے آخری ہیں، لیکن الاولون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ نحن اول الناس دخولا الجنۃ، سب سے پہلے جنت میں حضور نے فرمایا کہ ہم ہی جائیں گے۔ بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، ہاں یہ درست ہے کہ انہیں کتاب دنیا میں ہم سے پہلے دی گئی، وَأُوتِينَا مِن بَعْدِهِمْ، ہمیں کتاب ان کے بعد دی گئی۔ فَهَدَانَ اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا ہمیں حق کی ہدایت دی۔ یہاں مراد عبادت کا جو دن ہے اس کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کو اختیار دیا گیا بھئی ہفتے میں سے ایک دن اپنے لیے عبادت کا وہ پسند کر لیں، انہوں نے ہفتے کو پسند کیا۔ عیسائیوں کو اختیار دیا گیا، انہوں نے اتوار کو پسند کیا۔ اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن خود ہی مقرر فرما دیا۔ تو فرمایا یعنی یہ دن جمعہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز ہے، لیکن ان کو اختیار دیا تھا تو انہوں نے اپنی مرضی سے ہفتے اور اتوار کو پسند کیا۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی جمعہ کو پسند۔ فَهَذَا الْيَوْمَ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تو یہ یعنی جمعہ کا دن یہ ہے کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ النَّاسُ لَنَا فِيهِ طَبْعًا، لوگ ہمارے تابع ہیں، غدن الیہود وللنصارى بعد غدن، یعنی جمعہ کے بعد دوسرا دن جو ہوتا ہے وہ یہودیوں کا عبادت کا دن ہے اور اتوار عیسائیوں کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خود ہی یعنی وہ دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز تھا وہ عطا فرما دیا۔ اب ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے پہلی امتوں میں جو انبیاء کرام کے ماننے والے تھے وہ بھی انبیاء کرام کا اسی طرح ادب احترام کرتے تھے، ان کے احکام پر عمل کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ اور پھر ان کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوتی تھیں، جتنی زیادہ ان کی لمبی عمریں اس کے حساب سے وہ عبادت ریاضت مجاہدہ کرتے تھے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو بہترین امت قرار دیا گیا، تو یہ امت کا کمال نہیں ہے بلکہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے کہ اس امت کی نسبت چونکہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ امت بھی بہترین امت قرار پائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وَيُرْوَى مِنْ حَدِيثِ مُعَاذ بن جبل وَأَبِي سعید نحوہ وَإِنَّمَا حَازَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَصْبَ السَّبْقِ إِلَى الْخَيْرَاتِ بِنَبِيِّهَا محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ فَإِنَّهُ أَشْرَفُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْرَمُ الرُّسُلِ عَلَى اللَّهِ، یعنی اس امت کی چونکہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ ہے، تو اللہ کے محبوب کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے
یہ امت بہترین امت قرار پائی۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والے ہیں، یا زیادہ ہم ان سے زیادہ متقی پرہیزگار، یا ان سے زیادہ ہم نے کوئی عبادت کی ہے۔ عبادت تو عمر کا اگر دیکھا جائے تو پہلے لوگوں کی امتیں زیادہ ہوتی تھیں، انہوں نے زیادہ عبادت کی ہے، لیکن چونکہ حضور کے ساتھ نسبت ہے تو اس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا، اور اس امت کی تھوڑی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، کہ جس طرح کہ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر قرار دے دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ حضور نے ایک مثال بیان فرمائی کہ کوئی آدمی کچھ لوگوں کو کام پر لگائے، وہ صبح سے دوپہر تک کام کریں تو وہ ان کو ان کی مزدوری جو بھی اس کے حساب سے، چلو 1 درہم 1 دینار جو مقرر تھی وہ ان کو دے دے، پھر وہ چلے جائیں، پھر دوسرے لوگ آ جائیں، وہ ظہر سے عصر تک وہ مزدوری کریں، ان کی مزدوری بھی ان کو 1 دینار وہ دے دے، پھر کچھ لوگ اور آ جائیں، وہ عصر سے مغرب تک مزدوری کریں تو ان کو وہ 2 دینار دے۔ اب صبح سے لے کر دوپہر تک آدھا دن، ظہر سے عصر تک بھی زیادہ وقت اور عصر سے مغرب تک مختصر وقت، لیکن جنہوں نے سب سے کم ٹائم مزدوری کی ان کو سب سے زیادہ اجرت دگنی دی گئی۔ تو فرمایا کہ اگر پہلے لوگ اعتراض کریں کہ انہوں نے کام تھوڑا کیا ہے اور ان کو مزدوری زیادہ دی گئی ہے، تو وہ کہے گا بھئی دیکھو یہ تو میری مال میرا ہے، میں جس کو چاہوں بغیر مزدوری کے دے دوں، انہوں نے تھوڑا کام کیا ان کو زیادہ۔ اگر تمہاری مزدوری میں کچھ کمی کی ہے تو پھر تمہیں اعتراض کی مجال ہے کہ تم اعتراض کر سکتے ہو، بھئی ہم نے کام اتنا کیا اور مزدوری، اور اگر تمہاری مزدوری پوری ملی ہے تو کسی اور کو تھوڑی مزدوری پہ میں زیادہ دے دوں یا بغیر مزدوری کے دے دوں، اس پہ تو کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں نے کام زیادہ کیا، ان کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر عطا فرمایا، اور میری امت نے کام تھوڑا کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا۔ تو یہ اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کی امت کو یہ درجہ اور مرتبہ ملا۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَشْرَفُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْرَمُ الرُّسُلِ عَلَى اللَّهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ اور سب سے بلند درجہ اور مرتبہ والے ہیں۔ وَأَكْرَمُ الرُّسُلِ عَلَى اللَّهِ، تمام رسولوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت اور اکرام ہے۔ وَبَعَثَهُ اللَّهُ بِشَرْعٍ كَامِلٍ عَظِيمٍ لَمْ يُؤْتَهُ نَبِيٌّ قَبْلَهُ وَلَا رَسُولٌ مِّنَ الرُّسُلِ، تو حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کاملہ عطا فرمائی جو حضور سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں دی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شان والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ کرم اپنے محبوب پر ہے۔ چنانچہ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم، یہ وہی حدیث ہے جس کو امام ابن کثیر نے حضرت ابو سعید کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ فخر کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا۔ اب قیامت کے دن کی کیوں یہاں پہ قید لگائی؟ حضور تو آج بھی اللہ کی ساری مخلوق کے سردار ہیں، تو فرمایا کہ میں قیامت کے دن اللہ کی ساری مخلوق یعنی تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو سب مانتے نہیں ہیں نا، لیکن وہاں سب مانیں گے،
وہاں کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، سب ماننے والے ہوں گے، حتیٰ کہ جب وہ جس طرح طویل حدیث پاک ہے کہ لوگ کہیں گے چلو کسی کو سفارشی بناؤ، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے پھر ساری مخلوق حضور کی بارگاہ میں آئے گی، اور حضور کی بارگاہ سے پھر مشکل کشائی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، تو وہاں کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انکار کرنے والے ہیں، وہاں کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ بروز قیامت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ جس طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، حالانکہ آج بھی جتنے دن ہیں سب کا مالک اللہ ہی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن فرمایا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن اس کی حکومت اور حکمرانی ہوگی کہ آج سب مانتے نہیں ہیں، کوئی اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اے خدا ہی کوئی نہیں ہے، خود بخود ہی سب کچھ بن گیا ہے، خود بخود ہی چل رہا ہے، خود بخود ہی دھوپ نکلتی ہے، بارش آ جاتی ہے، ہوا چلتی ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یہ سب کچھ ایٹومیٹکلی ہو رہا ہے، تو کوئی بنانے والا کوئی چلانے والا نہیں ہے، دنیا میں سارے ماننے والے نہیں ہیں نا، تو قیامت کے دن کوئی انکار کرنے والا اس وقت نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، اور ایک آیت میں ہے کہ اس وقت حکم ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، کس کی حکمرانی ہے؟ تو دنیا میں بڑے بڑے خدا بننے والے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، اور انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے کہ میں بڑا خدا ہوں، کوئی نہیں بولے گا، سب خاموش ہوں گے، پھر خود ہی رب ذوالجلال کی طرف سے ارشاد ہوگا للہ الواحد القہار، آج اللہ کی حکمرانی ہے جو واحد اور قہار ہے۔ تو دنیا میں سب نہیں مانتے، اس وقت سب مانیں گے، تو اس لیے فرمایا مالک یوم الدین۔ اسی طرح حضور نے جو یہ فرمایا کہ بروز قیامت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ دنیا میں بھی ہیں حضور سردار ہیں تمام اولاد آدم کے، تمام اللہ کی مخلوق کے، لیکن دنیا میں سب مانتے نہیں ہیں، وہاں انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں سب مانیں گے۔ اور فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، حمد کا جھنڈا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، یعنی تمام مخلوق کی سرداری اس دن میرے ہاتھ میں ہوگی، میں فخر سے نہیں کہتا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم، اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَاءِ، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام انبیاء کرام، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ یعنی تمام نبی وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور میں سب سے پہلے قبر سے یعنی اٹھوں گا، ولا فخر، یہ فخر کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ رب کا فضل ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور تشریف لائیں گے۔ اسی دوران ان میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ فخرج حتی اذا دنا منہم، حضور تشریف لائے، ان کے قریب آئے۔ سمعہم یتذاکرون، حضور نے ان کی گفتگو سنی، جو کچھ بات چیت ہو رہی ہے۔ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا،
ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست، سب سے جس کے ساتھ انسان اپنے قلبی کیفیات، دل کی باتیں کہہ دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ وَقَالَ آخَرُ مُوسَىٰ كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان سے براہ راست کلام کیا، بغیر فرشتے کے واسطے کے۔ وَقَالَ آخَرُ فَعِيسَىٰ كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلمہ اور اپنی روح قرار دی۔ وَقَالَ آخَرُ آدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے۔ وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری بات اور اس پہ تعجب کرنا یہ میں نے سنا۔ ان ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ وہو کذالک، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ وموسیٰ نجی اللہ، حضرت موسیٰ نجی اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت بحر کلزم میں تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ وہو کذالک، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، مسجود ملائکہ بنے۔ وہو کذالک، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ لیکن سن لو، الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ولا فخر، اور یہ بات بطور فخر میں نہیں کہتا۔ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ تحتہ آدم و دونہ، آدم علیہ السلام اور سارے نبی وہ اسی کے نیچے ہوں گے۔ ولا فخر وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا بروز قیامت اور میری شفاعت کو ہی قبول کیا جائے گا۔ ولا فخر، اور میں فخر کے طور پر یہ بات نہیں کہتا بلکہ رب کے فضل کے بیان کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّقُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا، جنت کے دروازے کی زنجیر کو میں ہی لاؤں گا۔ فَيَفْتَحُ اللَّهُ فَيُدْخِلُنِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، میرے لیے وہ دروازہ کھولے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی سب سے پہلے جنت میں بھی حضور کا داخلہ ہوگا۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ مومنوں میں سے جو فقراء ہیں وہ ہوں گے۔ اب فقراء کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو جن کے پاس دنیا میں کوئی زیادہ مال و دولت نہیں ہوگا، جنہوں نے زندگی اپنی تنگ دستی میں گزاری ہوگی، اور ایک معنی فقیر کا صوفیاء جو دنیا میں دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کش رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی اللہ کے ذکر میں، اللہ کے عبادت میں، واعظ و نصیحت میں، یعنی نیکی کے اندر مشغول رہے دنیا میں اور نعمتوں سے وہ کنارہ کش رہے۔ اور فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرٍ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اولین و آخرین، پہلوں اور بعد میں آنے والوں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ ولا فخر، اور یہ بات میں بطور فخر کے نہیں کہتا۔ اب اس حدیث پاک کی تشریح میں امام قاضی
ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے جس کے اور اس کی تشریح پھر آگے محدثین کرام نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق کی ہے۔ تو حضرت امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ الا و انا حبیب اللہ، کہ سن لو کہ میں حبیب اللہ ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ان کو آسمانوں زمین کی ساری بادشاہی دکھائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آسمانوں زمین کی بادشاہی دکھائی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ زمین و آسمان کی بادشاہی نہیں بلکہ اپنی بارگاہ خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو طلب فرمایا۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام واز کرتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ انبیاء کرام وہ معصوم ہوتے ہیں جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، جہاں گناہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن عاجزی اور انکساری بھی انبیاء کرام اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مجھے امید ہے کہ وہ میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ محبوب آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ حضور کے لیے دنیا میں مغفرت عامہ کا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انبیاء کرام سارے، حضور تو سارے نبیوں کے سردار ہیں نا، سارے انبیاء کرام وہ معصوم ہیں جہاں گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا، گناہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کی، اور سب سے زیادہ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے، بخشش مانگنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اور حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی مغفرت عامہ کا اعلان فرما دیا، جس کا ترجمہ ہمارے علماء نے یہ کیا کہ حضور کے صدقے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي یوم الدین، یہ بھی عاجزی اور انکساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال بروز محشر مجھے رسوا نہ کرنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا، یعنی دنیا میں سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اور حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ پروانہ عطا فرما رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اور حضور کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ محبوب آپ کے لیے اللہ کافی، یعنی انہوں نے خود کہا کہ حسبی اللہ، اور حضور کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائیں۔
اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد میں آنے والوں کا ان میں میرا ذکر جمیل، میرا ذکر یعنی جاری رہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ خود ہی عطا فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہر جگہ آپ کا ذکر بلند، اولین و آخرین میں، قیامت تک کے لیے آپ کا ذکر ہم نے بلند فرما دیا۔ اب اسی طرح اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق ایک صحابی نے کہا تھا کہ موسیٰ کلمہ تکلیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کو تو فرشتوں کے ذریعے وحی آتی رہی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، اور کوہ طور پہ بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا، براہ راست بغیر وسیلے کے، فرشتے کا وسیلہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلام کیا تو کلیم اللہ ٹھہرے، اور حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، اور کوہ طور پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کلام کرتے ہیں تو دل میں خیال آیا کہ جس کے کلام کی یہ چاشنی ہے، جس کے کلام کی یہ لذت ہے، اس کے دیدار کا کیا عالم ہوگا۔ یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیا رب ارنی انظر الیک، کہ یا رب ذوالجلال میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہاں پہاڑ کو طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، جب افاقہ ہوا تو عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال تیری شان بلند ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اور جواب آتا ہے لن ترانی، کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے نہیں، گھر میں آرام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جبریل فرشتوں کی بارات لے جاؤ، میرے محبوب کو شب اسرا کا دولہا بنا کے میری بارگاہ میں لے آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی اپنی بارگاہ میں بلا کے اپنا دیدار کرا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کلام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف کلام بلکہ اپنا دیدار بھی کرایا۔ تو حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت، حضور کی امت جو سب امتوں سے بہترین امت ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس نے دوسری امتوں سے کوئی زیادہ عبادت کر لیا، زیادہ ریاضت کر لیا۔ پہلی امتوں کی عمریں تو بہت طویل تھیں اور انہوں نے بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کی تھی۔ حضور کی امت جو بہترین امت بنی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس امت کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور حضور
فَإِنَّهُ أَشْرَفُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْرَمُ الرُّسُلِ وَإِلَى اللَّهِ کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بلند شان والے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم اور محترم ہیں، تو حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کی امت تمام امتوں سے بہترین امت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا